تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور موقع پر حضور نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے 7 سال تک اذان پڑھی، کتنے سال؟ 7 سال تک۔ حضور نے فرمایا جس نے 7 سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے اذان دیتا رہا، جب بھی اذان دی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے دی، فرمایا حضور نے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ لکھ دیتا ہے اس بات کو کہ میں نے اس شخص کو دوزخ کی آگ سے بری کر دیا، دوزخ کی آگ سے بری کر دیا۔ 7 سال فرمایا جو اذان دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر دوزخ کی آگ سے بری کر دیا جائے گا۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا اور اس کے پیارے رسول کی رسالت کا اعلان ہے۔ اور ہمارے ہاں یہ میرا بڑا یہ جی چاہتا ہے، بڑی خواہش ہے یہ کہ جس مرکز پر ہم سارے جمع ہوتے ہیں یہاں پر، اگر میں کسی بھی بندے کو کہوں کہ یار اٹھ کے اذان پڑھ، تو کوئی شخص یہ نہ کہ نہیں شاہ صاحب مجھے اذان نہیں آتی، بڑا یقین یعنی دلی دکھ ہوتا ہے۔ اگر کسی شخص کو یہ کہا جائے بھائی اٹھ کے اقامت پڑھ، وہ کہ نہیں شاہ صاحب میں نے تو کبھی نہیں پڑھی۔ کتنی عجیب بات ہے، کتنی عجیب بات کہ سال ہر سال سے ہمیشہ مساجد کے اندر وقت یا پیسے دیتے رہنا، یہ بھی اچھا کام ہے، لیکن اس کے ساتھ کچھ سیکھنا بھی تو ہے۔ خالی یہ تو نہیں وقت دیا اور باہر کے دروازے سے کھڑے ہو کے فنڈ دے کے ادھر سے چلے گئے، یہ تو کوئی کام نہ ہوا۔ اگر دین کو سیکھیں گے نہیں، پھر دین کو اگر اذان پڑھنے میں بھی اگر شرم محسوس ہوگی تو پھر ہمارا بنے گا کیا؟ سوچیں ذرا، کیا بنے گا ہمارا؟ اذان ہر نماز سے پہلے پڑھنا، ہر جمعے کی نماز اور ہر پنجگانہ نماز سے پہلے پڑھنا سنت موقدہ ہے، اور کم سے کم یہ ہر مسلمان کا یہ سٹیٹس تو ہونا چاہیے کہ اذان پڑھنے میں تو وہ یوں نہ کہ نہیں شاہ صاحب مجھے شرم آتی ہے، نہیں مجھے آتی نہیں، میں اقامت میں نہیں جی آج تک پڑھی نہیں۔ یہ کوئی فخر والی بات ہے؟ اللہ کے بندے نہیں پڑھی تو پڑھو، سیکھو اس کو۔ اس لیے کہ تاجدار کائنات نے ارشاد فرما دیا کہ اذان دینے کے اجر کی اگر تمہیں خبر ہو جائے تو پورے اندازی کر کے تم اذانیں پڑھا۔ جب بندہ اذان پڑھ رہا ہو تو اس کے جواب کے اندر آخری بات کرتا ہوں، جب اذان کا جواب دیا جائے گا سو دوران اذان جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی آئے گا، مؤذن پڑھے اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس دوران اپنے انگوٹھوں کو چوم کر آنکھوں سے لگانا یہ مستحب عمل ہے۔ یہ کیا ہے؟ بولیے نا، یہ کیا ہے؟ مستحب عمل ہے۔ یہ دین کے اندر پسندیدہ اعمال میں سے ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے خوشخبریاں بیان فرمائی۔ آقا نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اذان سن کر، اذان میں میرا اسم گرامی سن کر انگوٹھے چوم کر آنکھوں سے لگائے گا، فرمایا میں اس شخص کی قیادت کرتا ہوا اس کو جنت کی صفوں میں داخل کر دوں گا، اس کو جنت کی صفوں میں داخل کر دوں گا۔ اور ایک اور مقام پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس طرح عمل کیا۔ وہ عمل کیا تھا؟ یہ 2 طریقوں پر یہ مستحب ہے، ایک انگوٹھے چومنا، اور دوسرا اگر آپ ادھر دیکھیں گے تو سمجھ پائیں گے یہ جو انگشت شہادت ہے، اس کو یہ جو ناخن، یہ جو اندر والا حصہ ہے، اس کو چوم کر آنکھوں سے لگا لینا، یہ دونوں طریقوں سے جائز ہے۔ یعنی یہ انگشت شہادت کو چوم کے آنکھوں کے اوپر لگا لیا، یا انگوٹھوں کے ناخنوں کو چوم کے آنکھوں کے اوپر لگا لیا۔ روایت میں ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کا اسم گرامی سنا، آپ نے اپنی یہ جو شہادت کی انگلیاں ہیں انہیں چوم کر اپنی آنکھوں سے لگا لیا۔ تاجدار کائنات ملاحظہ فرما رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کسی شخص نے ایسا عمل کیا جس طرح آج میرے اس دوست نے عمل کیا ہے، اس کے لیے میری شفاعت حلال ہو گئی، اس کے لیے میری شفاعت فرمایا حلال ہوگی، اس کے لیے جائز ہوگی میری شفاعت اس شخص کے لیے جس نے میرے اسم گرامی کا احترام کیا۔ اور محدثین نے فرمایا، محدثین نے اپنے اپنے جو ہیں آبزرویشنز وہ بیان کی، اپنی اپنی آبزرویشنز بیان کی۔ انہوں نے فرمایا ہے کئی محدثین نے لکھا کہ ہمیں اپنی زندگی میں آنکھوں کی تکلیف کبھی نہیں تھی جاتی اس نیت کے ساتھ کہ یا رسول اللہ آپ کا اسم گرامی چوم کر آنکھوں کو لگا رہے ہیں، ہماری وہ نیت کے ساتھ ہم نے اس طرح سے جب سے چومنا شروع کیا ہے سال ہا سال گزر گئے ہیں، آنکھوں کے اندر کبھی کوئی تکلیف نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی
آنکھوں کے ساتھ لگا کے چوم لینا اذان سن کے. اس میں ایک ایکسیپشن ہے، وہ یاد رکھ لیں. یہ جو ابھی جمعے کی اذان ہوگی، جمعے کی یہ جو دوسری اذان ہم جس کو کہتے ہیں، جمعے کی اذان کے اندر یہ عمل نہیں کیا جائے گا. یہ فقہی مسئلے کے طور پر یہ بات یاد رکھیں. اس سے فقہا نے منع فرمایا. یہ جمعے کی دوسری اذان کے علاوہ جب بھی آپ اذان سنیں، جب بھی آپ اذان سنیں، یہ ایک مستحب عمل ہے، جائز اور مستحب عمل ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی سن کر انگوٹھے چوم کر آنکھوں سے لگا لینا. اس کے اوپر حضور نے بشارات عطا فرمائی ہیں. حضور نے بشارات عطا فرمائی ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. یہ بند